بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 892۔ مسنون دعا بطانِ صالحہ باطل اجتماعیت کا دشمن ہے، افسانہ خطوط کا گجومتا والی مرکزیت ہی اصل ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بطانۃ الصالحہ مسنون دعاؤں میں سے ایک احسن درجے کی روایت والی دعا ملتی ہے۔ اللہم ارزقنی بطانۃ الصالحہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے صحیح ساتھی عطا فرما۔ فائدہ: اچھے ساتھیوں اور اچھے بزرگوں کی صحبت کے اثرات۔ حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم جب بڑے ہونے لگے تو دعوتی میدان کے مخلصین اور محسنین، ہماری مراد حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ اور منشی بشیر صاحب، قاری ظہیر صاحب، قاری رشید صاحب، میاں جی محراب صاحب، میاں جی عبدالرحمن صاحب وغیرہ نے مولانا سعد صاحب کی بڑی محبت اور شفقت سے تربیت فرمانے میں لگ گئے۔ آخر کار جب حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم نے دعوتی کام کی باغ ڈور سنبھالی تو دنیا نے دیکھا اور خوب دیکھا اور سمجھ گئے کہ آج تبلیغی کاروان کو حقیقی سالار اور سرپرست مل گیا۔ بعض اہل اللہ تو یقین کے ساتھ خوشخبری سناتے تھے کہ الحمدللہ دور یوسفی دوبارہ لوٹ آیا۔ اب الحمدللہ دعوتی کام پوری شرح و بسط کے ساتھ سیرت طیبہ پر چل پڑا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ دعوتی کام ان 7 سالوں میں قربانی اور جوہد میں 1000 گنا آگے بڑھ گیا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ کرے حضرت جی رابع کے صاحبزادگان کو بھی منشی بشیر اور قاری ظہیر صاحبان جیسے فنا فی تبلیغ مخلص اللہ والے مربی نصیب ہوں۔ موجودہ ہم نوالا اور ہم پیالہ ساتھی سوجھ بوجھ اور ذکاوت میں کمال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں، لیکن ان میں حمیت دعوت کی بڑی کمی ہے۔ حمیت دعوت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو داعی کے دل کو دنیا سے یکلخت بیزار اور بے نیاز کر دیتی ہے اور ملوکیت بہیمیت پر غالب ہو کر صرف اور صرف بندے کو سمعنا و اطعنا والی صفت پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ مرضی سے سوچنا اور بولنا اس کی نگاہ میں کفر و شرک کے مانند ہوتا ہے۔ دل، دماغ اور جسم مکمل طور پر مطیع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بندے بواسطہ امیر کے اپنے رب تعالیٰ کے مقرب اور مطیع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کیفیت اطاعت کی برکت سے ان کے دل دنیا اور دنیا داروں سے مستغنی اور ان کی نظر میں مٹی اور سونا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اہل ثروت کی دولت اور کسی حاکم وقت کی حکومت سے وہ متاثر نہیں ہوتے اور وہ حافظین لحدود اللہ یعنی 24 گھنٹے دین اور دعوت دین اور اس کے اسلوب کے پہرے دار بنے رہتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں اپنے پرائے سب برابر ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو کسی کو کسی پر ترجیح دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی جانبداری کو پسند کرتے ہیں۔ خلاصے کلام یہ کہ ان بندوں کی نس نس میں حمیت دین اور حمیت دعوت سرایت کر جاتی ہے، گویا کہ عملاً یہ مقتدی ہوتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اور ان کی حمیت بھرے جوش اور جذبے کے، اور حضرت صدیق اکبر ان کے حقیقی رہبر اور امام ہیں، اور وہ فرط حمیت میں فرماتے اینقص الدین وانا حی، یعنی دین کا نقصان ہو اور میں زندہ رہوں۔ اس حمیت دعوت کے نہ ہونے کا بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی مصلح اور مفسد میں فرق نہیں کر سکتا۔ اگر فرق کرنا نصیب ہوتا تو شورائیت کی طرح دمامی فتنے سے بھی ہمیں سخت نفرت ہوتی اور اس فتنے کو ہمارے مرکز نظام الدین تک رسائی کبھی میسر نہ ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ہوئی ہے اور خوب ہوئی ہے۔ یاد رکھیں اس فتنے نے تو مرکز نظام الدین کی اجتماعیت کی تباہی کی بساط بچھا رکھی ہیں۔ آنکھیں ہو اگر بند تو پھر دن بھی رات ہے، آتا نہیں نظر تو نظر کا قصور ہے۔ صاحبزادگان کو اپنے بڑوں کی سی حمیت دعوت پیدا کرنی ہوگی اور مذکورہ بیان کردہ اوصاف سے خود کو متصف کرنا ہوگا
مکمل اطاعت ہی اللہ کی طرف سے حفاظت کی ضامن ہے، اور اسی کیفیت پر باقی رہنے سے جد امجد کا خوف پورا ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ اس دعوتی کام کی رکھوالی کا سلسلہ میری 8 نسلوں تک جاری رہے، اور یہ سلسلہ ضرور جاری رہے گا انشاءاللہ، مگر جس دن حمیت دعوت زندگیوں سے رخصت ہو جائے گی، یا بجائے تکلانے علی اللہ کے خدا نخواستہ دلوں کا رخ کسی اور طرف ہو جائے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ اس پاک ذات نے اپنے خلیل سے 2 ٹوک فرما دیا تھا، قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے امام بنائے گئے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ یہ سلسلہ میری نسل میں بھی جاری رہے۔ فرمایا گیا یہ فیض تو ظالموں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا اور فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا۔ پس ہر نبی نے جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی وہ اولاد ابراہیم ہی کے سلسلے میں جاری رہی۔ فائدہ اس کے ساتھ ہی یہ فرما کر کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، اس امر کی وضاحت فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان اور عند اللہ منزلت کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم اور مشرک ہوں گے ان کی شقاوت اور محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیمبر زادگی کی جڑ کاٹ دی۔ اگر ایمان حقیقی اور اعمال صالحہ اور امور دعوت کے ساتھ انصاف نہ ہوگا تو پیر زادگی اور صاحب زادگی کی بارگاہ الہی میں رتی برابر کی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ فرمان مصطفی ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ دعوتی کام پر سب سے بڑا ظلم صدر مشورے سے پہلے مشورہ کرنا اور صدر مشورے کے بعد اپنا خفیہ مشورہ کرنا یعنی اپنی چلانا، یہ دعوتی کام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایسا کرنے والا ظالم ہے، اور ایسا کرنے والا اس طرح کی بدتمیزی اور باغیانی بری عادتوں کی وجہ سے ہر قسم کے دعوتی خیر سے محروم رہے گا، یہاں تک کہ حسن خاتمہ سے بھی محروم ہو جانے کا خوف ہے۔ باطل اجتماعیت کا دشمن ہے۔ دشمنان اسلام کی نگاہ میں سب سے زیادہ خطرناک چیز مسلمانوں کا ایک امیر پر جمع ہونا ہے۔ کسی بھی لائن کی اجتماعیت انہیں برداشت نہیں۔ دارالعلوم کے 100 سالہ جشن پر ساری دجالی قوم کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ دارالعلوم کی اجتماعیت کو توڑ کر ہی انہوں نے دم لیا، پھر مظاہر العلوم کو توڑا، پھر جمعیت العلماء کو توڑا، پھر مرکز نظام الدین والی دعوتی محنت کو توڑا۔ اللہ کی قسم یہ سب ادارے عقائد اور اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے نہیں ٹوٹے اور نہ ہی کسی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ٹوٹے۔ ان کو توڑنے والے باہر کے لوگ بھی نہیں تھے بلکہ سب کے سب علماء تھے، قاسمی، مظاہری، ندوی، مگر ان کو استعمال کرنے والے باہر والے تھے، دشمنان اسلام تھے، اور ان کا سپورٹ اور ان کی بے پناہ دولت تھی، اور استعمال ہونے والے مفسدین شرابی کبابی نہیں تھے بلکہ تہجد گزار تھے، مسلمانوں کے پیشوا گردانے جاتے تھے، مگر ان کے نفوس میں بڑا بننے والا فرعونی ناپاک اور خبیث جذبہ پیدا ہو گیا تھا، اور یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، اس کے لیے ایک عرصہ دراز لگا۔ اس تباہی کی ابتدا مالداروں کے ہدایہ اور نذرانوں سے ہوئی۔ مال اور جاہ کی خواہش عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اداروں کے پاسبانوں نے مال لے کر باطل کے چاکر بننے سے سمجھوتا کر لیا۔ ان ضمیر فروشوں کی کچھ خبیث خصلتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام دشمنوں کے یہ زرخرید غلام عوام کی باتوں کو محتمم امیر اور صدر تک پہنچنے نہیں دیتے۔ مخلص ساتھی حضرت جی سے کچھ کہنا بھی چاہے تو ان کی باتوں کو حضرت جی تک پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ البتہ یہ ضمیر فروش اپنے ارباب یعنی اہل مال کی رسائی منٹوں میں حضرت جی سے کروا بھی دیتے ہیں اور ان کی منشا کے موافق خطوط بھی لکھوا لیتے ہیں۔ 2 دن میں 2 خط حضرت کی طرف سے دمامیوں کو پہنچ جاتے ہیں، اور مخلصین یعنی گجومتا والوں کو اپنے خطوط کا جواب مہینوں میں بھی میسر نہیں آتا۔
فائدہ: اس ناانصافی کی وجہ سے گجومتا والے بعض ساتھی مایوس ہو کر کہتے ہیں حضرت کے پاس ہمارے خطوط اور کارگزاری کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس لیے وہ ہمارے خطوط کا جواب ہی نہیں دیتے۔ مبارک ہو دمام فتنے والو، تم لوگوں نے امارتی داعیوں کے دلوں میں اپنے امیر سے متعلق مایوسی کا بیج تو بو دیا۔ اب یہ بیج رفتہ رفتہ درخت بنے گا اور سال دو سال میں بڑی تباہی کی شکل میں تمہارے سامنے پیش ہو کر تمہارے آقاؤں کے دلوں کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا کرے گی۔ خدا غارت کرے اس فتنے کو اور اس کے حمایتیوں کو اور مرکز میں بیٹھے ضمیر فروشوں کو۔ بالآخر اس خبیث فتنے نے مملکت خداداد کے امارتی تبلیغ والوں میں درار تو ڈال ہی دی۔ یاد رکھیں اگر امارت اور اس کا مشورہ اور نظام غیر مستحکم ہو گیا تو پھر فتنے بارش کی قطروں کی طرح نازل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے دعوتی ساتھیوں کی اور امارت اور مرکزیت کی حفاظت فرمائیں۔ مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے ساتھی ان باغیانہ ذہن والوں کی ہر حرکت پر نظر رکھے اور انہیں سر اٹھانے نہ دے، ورنہ اگر اب دعوتی اجتماعیت بکھر گئی تو پھر سے مجتمع ہونا محال اور غیر ممکن ہو جائے گا، اور یہ ضابطہ ہے قدرت کا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ ہاں اگر تم پھر وہی کرنے لگو تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، یعنی اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، اور اگر فساد کی راہ اختیار کی تو دونوں جہانوں میں ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ خطوط کا افسانہ۔ مرکز نظام الدین کے خطوط دو چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں، ایک تو تقاضے یعنی کن کن ملکوں کو جماعتیں بھیجی جائیں، دوسرا یہ کہ کسی نئی بات پر مرکز میں مشورہ عمل میں آیا ہو تو ملک والوں کو اس سے باخبر کرنے کے لیے خطوط لکھے جاتے ہیں۔ ان دو باتوں کے سوا خطوط نہیں لکھے جاتے، یہ ہمارے مرکز کی تاریخ ہیں، اور خطوط میں بھی ان باتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ خطوط ملک یا صوبے کی شورا کے نام ہوتے ہیں، کسی فرد یا شخصیت کے لیے نہیں ہوتے، اور لکھنے والے کو یہ حکم ہے کہ وہ نیچے اپنا نام لکھے، یعنی بقلم عبداللہ وغیرہ، اس لیے کہ خط میں اگر بھولے سے کوئی نامعقول بات آ گئی ہو تو لکھنے والا مورد الزام ٹھہرے، نہ کہ حضرت جی اور ان کی شورا۔ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مرکز کبھی نہیں لکھے گا کہ مشورہ فلاں شہر یا مسجد میں کیا جائے یا فلاں مہینے میں کیا جائے یا فلاں فیصل بنے۔ اگر کسی خط میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہوں تو یہ خط حضرت کی طرف سے نہیں بلکہ چاکروں کی طرف سے ہیں اور سازش پر مبنی ہیں۔ حضرت جی کو کیا معلوم کہ مسجد فرقان کیا ہے، کتنی بڑی ہے، کہاں ہے؟ اس لیے آج کی تاریخ تک مرکز نظام الدین سے اس طرح کا خط کبھی نہیں لکھا گیا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ البتہ لوگ اپنی منمانی چلانے کے لیے چالاکی سے لکھ دیتے ہیں کہ حضرت ہم نے مسجد فرقان میں مشورہ طے کیا ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ اس کی جواب میں کوئی بھی شخص عذرائے ہمدردی لکھ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ برکت دے۔ اب اس جملے کو لے کر جن کے دلوں میں فتنہ، مرض اور نفاق پل رہا ہوتا ہے وہ سب کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو حضرت جی نے ہمیں خط بھی لکھا ہے اور یہاں مشورہ کرنے کو فرمایا ہے۔ توبہ کرے اس چالاکی پر، اس طرح کی بچکانی سوچ سے باہر آئیں، حقائق کا سامنا کریں۔ دنیا بھر میں ماہانہ مشورے ملک، صوبے، شہر، تعلقے کے عنوان پر ہوتے ہیں۔ تقریباً 3-4 ہزار جگہ پر ماہانہ مشورہ ہوتا ہے۔ حضرت جی کہاں کہاں خط لکھیں گے؟ ہم نے 50 برس کی تبلیغی عمر میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ قابل تعجب بات یہ ہے کہ اس وقت خصوصی طور پر ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف پاکستان کے مشورے کے لیے دمامیوں کو یہ خطوط کیوں آتے ہیں؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب۔ مرکز نظام الدین سے جماعتیں ڈائریکٹ گجومتا جاتی ہیں۔ ساری دنیا والے جماعتیں گجومتا بھیجیں اور جماعتوں کے ویزا وغیرہ کے لیے ملک کی شورا سے رابطہ کریں، کسی فرد سے نہیں۔ آپ لوگوں کا کسی فرد سے رابطہ کرنا ہی ملک کے کام میں توڑ پیدا کرنا اور اجتماعیت کے سینے میں کھنجر گھونپنے کے برابر ہے۔ مولانا ہارون قریشی صاحب اور مولانا عثمان صاحب پاکستان کے امیر ہرگز نہیں ہیں، البتہ یہ احباب ملک کی شورا کے ایک عام رکن ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مولانا سعد صاحب کا میلان سیرت طیبہ کی طرف ایک غیر مترقبہ انعام ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ حضرت امام الکبیر مولانا قاسم نانوتی نور اللہ مرقدہ تعلیمی اور علمی مشغلے میں مصروف رہتے تھے اور گفت و شنید بھی اسی طرز پر فرماتے تھے۔ ان کے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولوی قاسم صاحب معمولات میں سست ہوتے جا رہے ہو۔ تو قاسم نانوتی نے عرض کیا، حضرت طبیعت نہیں چلتی، علمی مشاغل کے لیے وقت کافی نہیں ہوتا۔ حضرت مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ مولوی قاسم صاحب پر اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک العلیم کی صفت مبارکہ کا غلبہ ہے، اللہ برکت فرمائیں۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری تعویل فرمائیں۔ واللہ ہم اپنے بڑوں کے زہد و ورع، خصال اور منال کا مطالعہ کرتے تو بھلے مانوس بن جاتے۔ حکمہ مریض کی نبض دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ یہی سیرت طیبہ والی دعوت کو زندہ کرنے والا غلبہ اور ولولہ حضرت جی پر غالب ہے کہ دعوتی کام 100% سیرت طیبہ پر آ جائے، مگر بقول کسی نہ گلم نہ سبز برگرم نہ درخت سایہ دارم کے مانند حکمہ باقی کہاں رہے جو کیفیت سعادت کو پہچان سکے۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گیا تو بس فتوے بازی کا شوق باقی رہ گیا۔ قسط کچھ اور رخ اختیار کر لی، معذرت خواہ ہوں گلکاریاں کروں جو مضامین کے باغ میں، پھولوں کی بو بہشت سے آئے دماغ میں۔ علماء تبلیغ کے اکابرین کے رموز و اسرار کو سمجھنے اور پہچاننے اور ان کی تابعداری کرنے کے سوا ہم بعد والوں کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے یہ چند سطور ان ہزاروں علماء کرام کے پیش خدمت ہیں جو اس مبارک راستے میں سال سال، 2 سال اور 3 سال کے لیے چل رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت قبول فرمائے اور استقامت اور اخلاص کی دولت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب